اس مجلس سے متعلق مستورات کے مکاتب، بالغات کے مکاتب، سنڈے کلاسز کا اہتمام، مسائی مکاتب کی اہمیت، یہ بہت بڑا اہم موضوع ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کے بعد بطور خاص کوئی دروازہ ہمارے پاس باقی نہیں ہے سوائے اس کے کہ گھروں کو ہی مکتب بنا دیا جائے، گھروں کو ہی مدرسہ بنا دیا جائے، شریک حیات کو شریک تحریک بنا لیا جائے، اپنی گھر والی کو ہی معلمہ بنا لیا جائے، صلاحیتیں کھل جاتی ہیں۔ بہت سے تجربے ہیں، ملک بھر میں کیے جا رہے ہیں۔ بنگلور میں ادارہ اصلاح البنات 2500 کے قریب، 1200 کے قریب مکاتب چلاتا ہے ہندوستان بھر میں، اور منظم دینیات، وفاق المکاتب کے دینیات، بالغات کے مکاتب چلاتے ہیں۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن ادارہ ہے، نہایت حرکیاتی فعال شخصیت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی میں سینکڑوں کی تعداد میں خاص نہج پر موٹی موٹی ضروری معلومات بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ایک تجربہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کل بھی آئے گی یہ بات۔ بچت گڑھ کی اسکیمیں، سنگ کی اسکیمیں، ڈوکرا شیر مولا کی اسکیمات، 12-13 بہنوں کا ایک گروپ بنا کر بے روزگار بہنوں کو قرض دیے جاتے ہیں۔ باطل نے جیسے عورتوں کو اپنی محنتوں کے لیے آلہ کار بنایا، ہم نے دعوتی، تحریکی، تنظیمی محنتوں کے لیے ان کو اتنا شریک نہیں کیا۔ یہ عزم لے جانا ہے، یہ منصوبے سوچنا ہے، طریقہ کار پر غور کرنا ہے، جس سے بلڈ گروپ مل جائے، مزاجی مناسبت محسوس ہو، اس طریقے کو اپلائی کرنا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں صدر صفا بیت المال حضرت مولانا غیاث صاحب رشادی سے کہ وہ مراکز نسوان کی نافعیت، طریقہ کار پر اپنی گفتگو پیش فرمائیں۔ شاعر نہیں بنے تو لوگوں نے مشاعرے میں ان کو بلایا، انہوں نے کچھ چیزیں لکھی اور پیپر میں لکھ لیا اور نکلتے وقت بھول گئے، جیسے ہمارے خطیب حضرات بھی بھول جاتے۔ تو ان کا جو پہلا مصرع تھا ان کو یاد تھا، جلی شمع ہوا پروانوں کا خون۔ دوسرا مصرع بھول گئے، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، پیچھے بھی دیکھا، آگے بھی دیکھا۔ ان کے جیب تو آگے پیچھے بھی ہوتے، ہمارے تو آزو بازو رہتے یا سامنے رہتے۔ تو انہوں نے پہلا شعر تو پڑھ دیا، جلی شمع ہوا پروانوں کا خون، پھر پڑھا تو مجمع سے ایک صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اسی لیے کبھی بھی تقریر میں آئے تو جو نوٹس آپ بنائیں وہ ساتھ میں رکھیں۔ عموماً ہوتا ہے کہ کپڑوں کے بدلنے میں وہ چٹھی غائب ہو جاتی ہے اور ہمارا جمعے کا جو بیان ہے وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں ڈھونڈا تو مجھے یاد آیا، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرت دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں پہلے ہی گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ بڑوں کے سامنے بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑا امتحان ہوتا ہے، اور آپ جیسے علماء کے سامنے بولنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں سے شفقت ہوتی ہے، وہاں معافی نہیں ہوتی عام طور پہ۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں مجموعی اعتبار سے مدارس کا نظام ہے، بنات کا بھی نظام ہے،
اور خانقاہوں کا نظام ہے، مکاتب کا نظام ہے، تبلیغی جماعت کا نظام ہے، جمعیت العلماء ہے، جماعت اسلامی ہے، اہل حدیث ہیں. ان کے علاوہ اور بھی اجتماعی اعتبار سے بہت سے کام ہو رہے ہیں، اور ان کاموں کے نتیجے میں الحمدللہ ہندوستان میں ایک دینی بہار ہے. لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں، دینداری لوگوں میں ہیں، اسلامی شعائر ہمیں نظر آتے ہیں. مضبوطی کے ساتھ ایک اچھا نظام ہندوستان میں مسلمانوں کے تحت چل رہا ہے. لیکن نتیجے کے اعتبار سے یہ کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کام تو بہت ہو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن جو نتیجہ عوام کے اندر آنا چاہیے تھا دینداری کے اعتبار سے، وہ یقیناً اگر آپ سروے کریں گے، جائزہ لیں گے، کسی ایک بڑے شہر کو دیکھ کر نتیجہ حاصل کرنے کے بجائے اس ملک کے اندر جو دیہات ہیں، تعلقات ہیں، اضلاع ہیں، اور خود شہر کے اندر کے سلم علاقے ہیں، ان تمام کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو دینداری کے اعتبار سے کوئی اچھا گراف آپ کو نہیں ملے گا. 25%، 30% دینداری ہے. چونکہ میرا موضوع خواتین سے متعلق ہے، اور خواتین کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، ہمارے ملک کے خود اپنے مسلمانوں عورتوں کی بات کر رہا ہوں، ہماری مسلمان جو عورتیں ہیں ان کی دینداری کا گراف کیا ہے، وہ کن کاموں میں لگی ہوئی ہیں، ہمیں اس پر تھوڑا سا ایک مختصر سا جائزہ لینا چاہیے. ہماری عورتیں عاملوں کے پیچھے ہیں، درگاہوں کے سامنے ہیں، آبا و اجداد کے رسوم و رواج کے تابع ہیں. آپ پورا غور کر کے دیکھیں، ہمارے خاندانوں کے اندر دیکھیں، کچھ خاندان بچے ہوئے ہیں، مجھے اس کا انکار نہیں ہے، عام طور پر دیکھیں، آپ جائزہ لیں تو آپ اس بات پر غور کریں گے تو نتیجہ ملے گا. چلے میں ہیں عورتیں، چلہ بولے تو تبلیغی جماعت کا نہیں، وہ ان کا چلہ الگ ہوتا ہے، سمجھے نا. چلے میں ہیں، چھٹی میں ہیں، قبر پرستی میں ہیں، 11ویں میں ہیں، 12ویں میں ہیں، برتھ ڈے میں ہیں، اینیورسری میں ہیں، ویلنٹائن ڈے میں ہیں، سانچک، مہندی، جلوہ، فیشن پرستی، اور پھر ادھر انسٹاگرام میں ہیں، فیس بک میں ہیں، واٹس ایپ میں ہیں، گوگل میں، انٹرنیٹ میں، اسنیپ چیٹ میں ہیں. پھر اس کے علاوہ اپنے گھریلو مصروفیات، گھر ہے، برتن ہے، کپڑے ہے، صفائی ہے، اپنا میک اپ، گھر کا ڈیکوریشن، اور پھر بچوں کو اسکول بھیجنا، شوہر کی خدمت کرنا، ہوٹلنگ ہے، مارکیٹنگ ہے، اور بازاروں میں چلنا پھرنا ہے. ان سب کاموں میں ان کا 90% وقت لگتا ہے. آپ پورا غور کر کے دیں، 90% سے بھی زیادہ ہے. دینداری کے اعتبار سے وہ دین پر عمل کر رہے ہوں، وہ بہت کم گراف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 9-10% عورتیں یا 15% زیادہ سے زیادہ نماز 5 وقت نماز پڑھتی ہوں گی. باقی 15% عورتیں ہوں گی جو کبھی پڑھتی ہیں، کبھی نہیں، کبھی روزہ رکھتی ہیں، کبھی نہیں. زکوٰۃ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے عورتیں کتنے فیصد زکوٰۃ دیتے ہیں، 10-15%. 100% زکوٰۃ دینے والی عورتیں 10% بھی نہیں ہیں. کچھ دے دیا، کچھ نہیں، چھوڑ دیا بغیر کسی اہتمام کے، وہ کچھ فیصد ہیں. باقی بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو عبادات میں بھی بالکل پیچھے ہیں. معاشرتی ان کی زندگی دیکھیں گے آپ تو اس میں اسلامی رواج نہیں ہے، غیر اسلامی رواج اس میں. اخلاق و کردار کے اعتبار سے دیکھیں گے، بے حیائی کے اعتبار سے دیکھیں گے، بے دینی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو آپ اس مسلم گھرانے کو مسلم گھرانہ کہنے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ المیہ ہے. اس کے علاوہ بے حیائی ہے اور برائیاں جو ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ عورتوں پر بھی خاص توجہ دی جائے. اس دوران ایک واقعہ حیدرآباد میں فلڈ ہوا تھا، جانتے ہیں آپ،
فلڈ ہوا تھا یہاں پر، اور اس دوران جو ہے حیدرآباد میں صفا بیت المال سے کچھ پروگرامز ہو رہے تھے. دو صاحب میرے پاس آئے، بڑی فکر لے کر آئے، وہ ایک واقعے کی بیس پر میرے پاس آئے تھے. وہ انہوں نے کہا مولانا یہ آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، کنڈم نہیں کیے کام کو لیکن انہوں نے سراہا، لیکن کہا مولانا یہی کافی نہیں ہے، آپ کو کچھ اور کام بھی کرنا ہے. ہم ایک واقعے کا درد لے کر آپ کے پاس آئے اور ہمیں امید ہے کہ آپ یہ کام کریں گے. میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ترب بازار غالباً علاقہ تھا، وہاں گئے تھے ایک مارواڑی کی دکان پر. ہم بیٹھے ہوئے تھے، دو عورتیں آئیں، بظاہر وہ ماں بیٹی تھیں. 12 بجے کا وقت تھا. مارواڑی نے ان دو عورتوں کو ڈانٹا، کیوں اتنی دیر سے آئیں، جاؤ اوپر جاؤ. وہ دو خواتین اوپر چلی گئیں. ان دونوں کو تشویش ہی کہ یہ کیا ماجرا ہے. وہ لوگ باہر نکلے، پھر پھرا کر اس دکان میں جو ایک نوجوان مسلمان کام کرتا ہے اس سے انہوں نے خاموشی سے دریافت کیا، میاں کیا بات ہے یہ؟ اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مارواڑی طبقہ عموماً یہاں مسلمان عورتوں کو ڈیوٹی پر رکھتا ہے، ان سے کچھ کام تو لیتا ہے لیکن اپنی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے. یہ واقعہ بتا کر انہوں نے کہا مولانا آپ عورتوں کے سلسلے میں غور کیجیے، ان کی بے دینی کو دور کرنے کے سلسلے میں آپ کچھ کیجئے اور ہم کو امید ہے کہ آپ کچھ کریں گے. الحمدللہ اسی دن سے محنت ہوئی. بابا نگر کے علاقوں کے اندر ہم گئے، کچھ عورتوں کو جمع کیا 300-400، پھر ان سے ان کی بے دینی کی کیفیت معلوم ہوئی. پھر اس کے بعد ہم نے الحمدللہ مراکز نسوان قائم کیے. ایک مہینے میں 50 مراکز نسوان شاہین نگر، بابا نگر اور کشن باغ کے علاقے میں قائم کیے الحمدللہ. پھر اس کے بعد چلتے چلتے 60-70 مراکز ہیں. ہمارے مولانا حبیب الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، وہ اس کے مینیجر ہیں اور اس میں کوارڈینیٹرز ہیں ہر علاقے کے اعتبار سے. یہ کام حیدرآباد کی سرزمین میں ہوا. 2000 خواتین الحمدللہ 4 سال سے اس نظام کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ کام ہندوستان بھر کس سے لوگ آتے گئے، نظام کو دیکھا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، پھر ان کو لے جایا گیا. کیا تبدیلیاں خواتین کے اندر آئیں الحمدللہ معلوم کیا گیا، معلمات کو ٹرینڈ کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کو نصاب دیا گیا. روزانہ 2 گھنٹے کی ترتیب پر مراکز نسوان یہاں شروع ہوئے. چلتے 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 ملک کی 9 ریاستوں میں اس وقت میں 400 مراکز نسوان چل رہے ہیں الحمدللہ. آسام میں 110 مراکز نسوان چل رہی ہیں. صرف اسی ایک ریاست میں 10,000 خواتین پڑھ رہی ہیں الحمدللہ. 80 90 سال کی خواتین بھی اس میں آتی ہیں. ایسی خواتین جن کو کلمات تک برابر پڑھنا نہیں آتا، وہ خواتین بھی اس میں ہیں. پھر اس کے بعد مہاراشٹرا میں، تلنگانہ میں، کرناٹک میں، آندھرا میں، تمل ناڈو میں، مدھیہ پردیش میں، اتر پردیش میں یہ نظام شروع ہوا اور الحمدللہ چل رہا ہے. اس کی اپنی ایک ترتیب ہے. عام طور پر عموماً خواتین کے لیے جو مکتب رکھے جاتے ہیں اس میں عبادات اور عقائد کی حد تک کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جو چیزیں ہیں جس سے خاندان بنے، جس کے ذریعے سے ایک عورت کا اسلامی مزاج بنے اور وہ عورت عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، ان تمام اعتبارات سے اس کو کچھ معلومات ہوں کہ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے، اسی ترتیب کو سامنے رکھ کر یہ نصاب الحمدللہ چل رہا ہے. عقائد میں مختلف کتابیں رکھی گئی ہیں. اس میں زیادہ تر کتابیں آقا رہی کی ہیں. اس میں ایمان کس کس پر اور کیسے ہو، اس میں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی کی ترتیب پر پورا نظام ہے. سوالات و جوابات کے انداز میں یہ کتاب ہے، یہ بھی نصاب میں شامل ہے. اس کے علاوہ قرآنیات پر بھی عورتوں کو عام طور پر مسئلہ یہ ہے، بڑے علمیے کی بات ہے، جس قرآن کے بارے میں ہم بار بار لوگوں سے کہتے ہیں کہ قرآن دستور حیات ہے فلاں اور فلاں، لیکن اس امت میں اس وقت بھی صرف 3 سے 4% مسلمان قرآن مجید کو سمجھے ہوئے. 10% عورتیں ہو سکتا ہے، مرد
عورت سب ملا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. باقی امت کا بڑا طبقہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی مر جائے، اس کے مرنے کا انتظار ہوتا ہے. تو مر جاؤ تو ہم قرآن مجید لیں گے، ایک پارہ پڑھیں گے اور آپ کو بخش دیں گے اور ہم بخشے چلے جائیں گے. یہ بہت دکھ کی بات ہے. اسی لیے قرآن مجید سے ان خواتین کو قریب کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کو عام فہم درس قرآن میں جو سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، لفظی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ. اور الحمدللہ یہ 2000 خواتین سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک مکمل ترجمہ، لفظی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ یاد کر چکی ہیں الحمدللہ. آپ کسی بھی مکتب میں جائیں، رہنمائی آپ کو کر سکتے ہیں. شاہین نگر میں 17 مراکز ہیں، بابا نگر میں 17، 18، 20 مراکز وہاں ہیں، اور کشن باغ میں، مولا علی میں وغیرہ موجود ہیں. ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. انہی خواتین کو سمجھو قرآن حکیم سے متعلق بھی آقا نے کتاب لکھی ہے، انشاءاللہ وہ مکمل ہوگی. پورے قرآن مجید میں ہر آیت کو 4 سوالات دیے گئے ہیں. ہر آیت پر 4 سوالات. مثلا سورہ علق کی آیت نمبر 15 پڑھیے. آیت کا ترجمہ کیا ہے، آیت کا مفہوم کیا ہے، آیت کا پیغام کیا ہے. ان عورتوں کو ابتدائی مرحلے میں سوالات و جوابات کی مدد سے سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک یہ کتاب بھی نصاب میں رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ ان خواتین کو عبادات سے متعلق نماز کیوں چھوڑ دیتے ہو اور زکوٰۃ کس طرح ادا کریں. الحمدللہ ابھی ہم معلمات کی میٹنگ کی ایک کل، ان میں معلمات سے ہم نے معلوم کیا کہ کس طرح آپ لوگوں میں تبدیلی آئی. الحمدللہ ہیں تو وہ سلم علاقے کے مگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. کئی عورتوں نے الحمدللہ اپنے اعتبار سے ان عورتوں نے، پڑھنے والی عورتوں نے زکوٰۃ ادا کی. یہ اس تبدیلی آتی ہے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد مسائل میں ان عورتوں کے لیے چراغ دینیات کتاب رکھی گئی ہے. وضو کس طرح کریں، یہ 2 کتابیں ہیں. میں آپ کو نصاب کی ترتیب بتاؤں گا، تھوڑا سا کون سی کتابیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے. مسلمان بہنوں سے دردمندانہ خطاب، اس میں ایک اہم خطاب ہے. عورتوں کو مختلف امور کی جانب متوجہ کیا گیا ہے. عورتیں غیبت مردوں سے زیادہ عورتیں کرتے ہیں، لیکن ہم عورتوں کے مردوں میں کہتے ہیں کہ مرد زیادہ غیبت کرتے ہیں. یہ غیبت کیوں کریں؟ عورت اگر غیبت بند کر دی تو پورا خاندان سدھر جائے گا انشاءاللہ. صرف غیبت ختم ہو جائے خاندانوں سے تو پورے جھگڑے جو ساس بہو کے، ننن کے، بھاوچ کے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے مراکز نسوان میں ساس بہو دونوں مل کر پڑھتے ہیں. دیورانی جٹھانی ایک جگہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. ایک واقعہ عجیب پیش آیا، کسی وجہ سے ایک مکتب کو ہم بند کرنے کے لیے فیصلہ کرنے والے تھے. تو جب ہم امتحان کے لیے خواتین کو جمع کیے، ان کو بھنک لگی کہ وہ مکتب ختم ہو رہا ہے، تو دونوں دیورانی جٹھانی اسٹیج پر آ کر کہنے لگے ہمارا مرکز مت بند کرو، اس مرکز کی وجہ سے یہ ہمارا اختلاف ختم ہوا دیورانی جٹھانی کا. تو اس سے تبدیلی آتی ہے الحمدللہ. مصیبتوں میں ہم کیا کریں؟ عورت جب مصیبت میں آتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس میں ہدایات ہیں. ہم میں صبر کیوں نہیں؟ عورت اگر صبر کر لی تو مرد کا جھنجٹ ختم ہو جائے گا. 25 خوبیاں اور 25 خرابیاں یہ بھی نصاب میں داخل ہے، یہ بھی پڑھائی جاتی ہیں. پھر ان کو ہم معاشرتی زندگی میں لاتے ہیں، صرف عقائد اور عبادات تک نہیں. ان کے لیے جو نصاب رکھا گیا ہے، زبان بہترین یا بدترین. یہ عورت کی زبان چھوٹی ہو گئی تو پورا خاندان سدھر جاتا. اس کی زبان بند ہونا. عورت بے پردہ کیوں ہو گئی؟ ماں باپ، بچے کی پیدائش کے بعد ماں باپ کیا کریں؟ بچوں کی تربیت سے متعلق میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں؟ الحمدللہ کئی خواتین جو پہلے شوہروں سے جھگڑا کر رہی تھیں، مراکز نسوان میں پڑھنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی اور الحمدللہ ان کی ازدواجی زندگی بہترین گزر رہی ہے. ہم محلے میں کیسے رہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے خواتین کو. محلے میں کیسے رہنا، ہمارا لباس کیسا ہو، آپسی تعلقات میں بگاڑ کیوں؟ جتنے بھی تعلقات میں بگاڑ آتا ہے 70% بگاڑ عورتوں کی وجہ سے آتا ہے. آپ لوگ گھر میں جا کے مت بولیے، پریشان ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ان کو، خوشگوار اور کامیاب ازدواجی زندگی. اس کتاب کے پڑھنے سے ازدواجی زندگی میں کافی تبدیلی آتی ہے. مولانا حبیب الرحمن صاحب ہیں، کل ہماری میٹنگ بھی تھی، وہ جو خواتین معلمات تھی، ہم نے کہا کہ وہ عورتوں کو فرق ہوا نہیں ہوا وہ دور کی بات ہے،
آپ کو کیا فرق ہوا اس دیواری زندگی کے اعتبار سے؟ الحمدللہ ایک خاتون نے کہا مولانا ہمارے میں عورتوں کو پڑھا رہی تھی، ہمارے شوہر ہمارے بولے وہ جو پڑھا رہی تھی نا میرے کو بھی کچھ سمجھ میں آیا، تو الحمدللہ اس کتاب کی وجہ سے ہماری زندگی میں تبدیل آ گئی اور جھگڑا ہمارے دونوں کے درمیان میں ختم ہو گیا الحمدللہ۔ کئی معلمات نے کہا کہ اس سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئی الحمدللہ۔ اس کے بعد معاملات کی بات آتی ہے، یہ بھی نصاب میں داخل ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، پھر اس کے بعد پڑوسیوں کا حق کیوں نہیں ادا کرتے، رشتہ داروں میں ایسے رہیے، عورت ہی رشتہ داری کو سنبھال سکتی ہے، یاد رکھیے مرد رشتہ داری کو نہیں سنبھال سکتا، ننیالی ددیالی سسرالی تینوں رشتوں کو جمع کر سکتی ہے تو عورت کر سکتی ہے، اسی لیے ان کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا یہ تربیت بھی الحمدللہ ان کو دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے لیے اور متفرقات کتابیں، اللہ کے محبوب کون اور کون نہیں، شب و روز کی دعائیں، عام فہم سیرت رسول رحمت، اور قرآن مجید میں خواتین کے واقعات، جادو ٹونا کرتے کراتے کیوں، یہ بھی ہے ہماری مسلمان عورتوں کے اندر۔ اس طرح کی یہ الحمدللہ کتابیں رکھی گئی ہیں۔ یہ کتاب اس کا جو نصاب ہے آپ کو انشاءاللہ کاؤنٹر پر ہے موجود ہے، کاؤنٹر میں بھی آپ کو پورے نصاب کی کتابوں کی ترتیب ایک چارٹ بنا ہوا ہے وہ دیا جائے گا، یا شاید آپ لے بھی چکے ہوں گے۔ اس میں پہلے جو ہے 1 سال تک 4 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں عام فہم سیرت رسول رحمت، شب و روز کی دعائیں، چراغ دینیات اور سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک لفظی ترجمہ اور تشریح 1 سال مکمل پڑھاتے ہیں۔ 1 سال کے بعد پھر اس کے بعد 4 مہینے کا ہے، 5 مہینے کا ایک کورس ہوتا ہے، 5 مہینے 4 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جن کتابوں کا میں نے آپ کے سامنے تعارف کروایا۔ پھر 5 مہینے کے بعد امتحان ہوتا ہے، امتحان کے بعد ان میں سے ہر عورت کو کچھ گفٹ دیے جاتے ہیں الحمدللہ، تاکہ ان کو شوق دلایا جائے، ذوق دلایا جائے۔ سوکھی جو ہے ترتیب اچھی نہیں لگتی، بلکہ اس میں کچھ تھوڑا سا تر ہونا چاہیے۔ عورتوں کو جب کوئی ان کی گھریلو ضرورت کی چیزیں دی جاتی ہیں 90% چونکہ وہ غریب خواتین ہوتی ہیں تو ان کو ذوق پیدا ہوتا ہے اور وہ پابندی کے ساتھ آتی ہیں۔ یہ کچھ حکمت ہے اس کے اندر، کچھ ترتیب ہے۔ تو 4 کتابوں کی ترتیب ہے 5 مہینے میں الحمدللہ ابھی اس کا نظام چل رہا ہے۔ یہ نظام ہم سب کو اب چلانا ہے، کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، تھوڑا سا اس سلسلے میں آپ لوگ توجہ دیں۔ ماشاءاللہ سے ہمارے تقریباً 700 علماء کرام یہاں موجود ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، ائمہ کرام ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب سال بھر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خود پہنچتے ہیں، گراؤنڈ لیول کا کام کرتے ہیں، اور آپ تمام کو اپنی پوری کوشش سے یہاں 2-3 دن کے لیے لاتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ کام دے کر بھیجیں، کچھ ایشوز پر آپ کو محنت کے لیے وہ ابھارتے ہیں، ایک تحریک لے کر یہاں سے آپ سال بھر کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب چارجنگ کی بات کر رہے تھے، موبائل کی چارجنگ کی، لیکن وہ موبائل کی چارجنگ سے زیادہ آپ کی اور ہماری چارجنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک چارجنگ کا وقت ہے، 3 دن کی اچھی چارجنگ ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ چارجنگ 1 سال تک رہے گی انشاءاللہ، پھر اگلے سال پھر نئی چارجنگ کریں گے۔ زندگیوں میں عورتوں کی تبدیلی لانے کا کام آپ کو اور ہم سب کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ کوئی تنظیم کام کرے گی، ضروری نہیں ہے۔ ایک عورتوں کا مرکز نسوان چلانے کے لیے بڑی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ایک تنظیم ہے۔ ہم میں سے جتنے علماء یہاں ہیں، یہاں 700 تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں الحمدللہ، ایک ایک تنظیم ہے۔ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیے اور منجمد ہو کر مت بیٹھیے، جامد ہو کر نہیں، آپ کو کچھ کرنا ہے، ایک دھن کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، ایک تحریک کو لے کر آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے عام مسلمانوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 آدمی مومن ثابت قدم ہیں، وہ 20 نہیں ہیں، وہ 200 ہیں۔
تو ایک کتنے ہوئے صاحب؟ 100، 10 ہو گئے، 1 10۔ عام آدمی کے بارے میں کہا رہا جی ان یکم منکم 20 صابرون عالمون مفتیون، کچھ نہیں ہے وہاں یہ تو عام آدمی کے بارے میں جو صرف ثابت قدم ہے، بس اس کا ایمان مضبوط ہے، مومن ہے اور ثابت قدم ہے، وہ اللہ کے نزدیک 10 کے برابر ہے، 1 10 کے برابر ہے۔ اور اگر یہ 700 ہیں، میں ایک ایک عالم کو 100 سے کم، سوالی بھی ہے برداشت نہیں کر سکتا، 100 سے کم میں اس کو، ایک عالم کو کم سے کم 100 ہے وہ، بعض علماء تو ہزار ہیں، اور ہمارے بڑے 1000 ہیں، ہزاروں میں کے 1000 ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے کام لینا چاہے کام لے گا، ان کی محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، مخلوق کے ہاں ایک عالم ہزاروں بھی ہے، اور ہم جیسے لوگ کم سے کم 100 سمجھیں ہم آپ کو، اپنے آپ کو۔ آپ اپنے وطن میں ہیں، دیہات میں ہیں، تعلقے میں ہیں، آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیے۔ توبہ کر لیجیے اگر آپ نے اکیلا سمجھا ہے آپ کو، ایک نہیں، آپ کتنے ہیں صاحب؟ 100، کم سے کم 100۔ یہ میری کمزرفی کی وجہ سے 100 کہہ رہا ہوں، طرح نہیں ہو۔ نبی کے وارث کی بیوی بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی بیوی کا مقام بلند ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ نے کسی عالمہ سے شادی کی ہے، بہت خوشی کی بات ہے، مال ریڈی میڈ ہے، ریڈی میڈ مال ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ ریڈی کیجئے، اب اس کو میڈ کر دیجئے، سمجھے نا، بنائیے۔ 6 مہینے تک اپنی بیوی پر محنت کیجئے، اسلام کی بیسک معلومات اس کو سکھائیے، ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ، تھوڑے سے مسائل، تھوڑے دینی معلومات سب پڑھا دیجئے۔ خود آپ اپنے گھر میں مرکز نسوان قائم کیجئے، خود گھر میں کر سکتے آپ۔ اصل مسئلہ ہمارے مولویوں کا یہ ہے، عام طور پہ آپ نہیں ہیں اس میں، کوئی دوسرا مولوی ہے کوئی عام طور پہ مولویوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب کی بیویوں کو دیکھ سکتا ہے، اس کی بیوی کو کوئی نہیں دیکھنا۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں وہ بیچاری کو لے جا کے چھوٹے سے گھر میں، مولوی کا، امام صاحب کا گھر چھوٹا رہتا، بہت کم بڑے رہتے ہیں، چھوٹے کمرے میں لے جا کے رکھ دیتا، وہ بیچاری اکیلی تنہا، انہیں تو پورا پھر کے ہوٹلنگ کر کے سب آتا، اور انہیں اندر کی اندر رہتی۔ وہ بیچاری کو تھوڑا سا مقامی عورتوں سے تعلقات قائم کرنے دو۔ ایک تو آپ ثواب کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، پورے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں، آپ کی بیوی کو آپ تیار کر کے، چھوٹا سا گھر ہے، کچھ بڑا کر لیجیے اس کو، اس کا بھی آئیڈیا دیتا ہوں میں آپ کو۔ ابھی آپ کیا کیجیے، اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو پہلے سکھائیے، ٹھیک ہے، ماریے مت۔ ہمارا مولوی پہلے مارنے میں رہتا، ایک مول صاحب کو پوچھا، نکو مارو بھی، ہم بھی مار کھا کے پڑے سو ہے، بہت اچھا ہے، مارتے رہیے، ان کو مارے بغیر چین نہیں ہوتا۔ وہ بیچاری کو پڑھائیے مگر ماریے مت، محبت سے، پیار سے پڑھائیے، پڑھاتے وقت بھی پیار سے پڑھائیے، ٹھیک ہے۔ 4 5 6 مہینے کے بعد اپنے ہی گھر میں مکتب شروع کی، بڑی جگہ ہونا ضروری نہیں ہے، 2 شفٹیں پڑھائیے، 11 بجے سے لے کے 1 بجے تک کوئی کام نہیں ہوتا، بیچاری پورا پکوان کر کے بچوں کو اسکول میں سب ہو جاتا، 11 سے 1 تک اپنے گھر میں پڑھائیے۔ مول صاحب بولیں گے ہمارے پاس چھوٹا گھر ہے، اس کا ایک آئیڈیا دیتا ہوں میں، آپ ایک بڑا گھر لیجئے، توکلت علی اللہ، کرایہ انتظام ہو جاتا۔ بڑا گھر کا مطلب یہ کہ 1 2 کمرے، ایک بڑا ہال ہو جس میں 25 سے 30 خواتین بیٹھ سکیں۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ مولویاں تشکیل کرتے، اچھی مولوی تشکیل میں ماشاءاللہ ہے نا، صاحب خیر کو پکڑو، بھائی یہ گھر میں چھوٹا میرے لیے کافی تھا، یہ بڑا گھر میں میرے لیے نہیں لیا، یہ میرے گھر میں دینی تعلیم کے لیا ہوں، یہ حال کا کرایہ آپ دو، سمجھے نا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے تعلیم میں استعمال ہوگا، باقی کے آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی بیوی کو رکھو، پڑھاؤ، اور اس کی تھوڑی سی تنخواہ بھی دلاؤ، کسی صاحب خیر کو پکڑو، 1 2 4 ہزار روپے آپ تنخواہ دے دیجیے، تو میری عالیہ اس میں پڑھا رہے، رپورٹ تو ان کو انشاءاللہ۔ تو اس سے کتنے مکاتب چلیں گے صاحب؟ یہ 600، چلو بھائی تھوڑی سی زکوٰۃ نکال دو اس میں، 700 ہیں تو
زکات نکالتا, مولوی زکات نہیں نکالتا, سب کو نکالو بولتا, ٹھیک ہے نا. الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے بولتا, مگر یہ اوپر کا ہاتھ نہیں بنتا. ہم سب کو اوپر کا ہاتھ بننا ہے انشاءاللہ. اسی لیے تشکیل کرو, مرکز قائم ہے. 500 کم سے کم مراکز نسوان قائم ہونا چاہیے آپ تمام سے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. وعدہ کر رہے ہیں نہیں, چپ ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ, زبردست کام ہو جائے گا انشاءاللہ, زبردست کام ہو جائے گا. مہاراشٹر میں جو آئے تھے 200-300 ائمہ کرام نے وعدہ کیا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں مرکز نسوان قائم کریں. یہ کام آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے. ایک مالدار کو پکڑو. دیکھو ہم لوگ کیا کرتے, پہلے چندہ کرتے. مسئلہ یہی ہے, پہلے چندہ نہیں کرنا, پہلے بندے کو پکڑو پھر چندہ کرو. ہم چندہ شروع کر دیتے بندے کو پکڑے بغیر. جب تک آپ بندے کو نہیں پکڑیں گے چندہ نہیں کریں گے. کسی کو بھی پہلے نہیں, پہلے اس سے دوستی رکھنا. دوستی بھی چندے کے لیے نہیں ہونا. اچھی نیت سے کرو بھائی. ہمارے پاس مسئلہ یہ کہ یہ علماء کا عوام سے بہت فاصلہ ہے. یہ فاصلے ختم کرو, فاصلے کو ختم کرو, محبت سے بات کرو ہر آنے سے, اور خوش مزاج ہوں. گھور کے دیکھ رہے سب کے اوپر, پہلے پگڑی پہنے ہوئے, رومال بھی ڈالے ہوئے, پھر اس کے بعد نورانی چہرہ بھی ہے, اور پھر گھور کے بھی دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جاتا بیچارہ. اس کو بھگاؤ مت بھائی, اس کو قریب کرو. السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو سنت حیات بنا لیجیے آپ. کیا ہے نا, متبسمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متبسم رہتے تھے, تبسم کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں جائیے. علماء اور عوام کے درمیان میں بڑا فاصلہ. میرا وقت ختم ہو رہا ہے, میری بات شروع بھی نہیں ہوئی. تو بہرحال 2-4 باتیں میں 5 منٹ میں مفتی صاحب بول سکتا ہوں. 5 منٹ میں بول دیتا ہوں, ٹھیک ہے صاحب. 5 منٹ میں 5-6 باتیں بتا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ایک جو کام ممبر و محراب فاؤنڈیشن کر رہا ہے ان میں ایک تو یہ مراکز نسوان ہے, انشاءاللہ آپ کچھ چلائیں گے. ایک اور کام ہم نے شروع کیا ہے, 20 دیہات ایک عالم. یہ کام آپ کے اپنے اپنے علاقے کے اندر ہونا چاہیے. آپ لوگ مسجد میں بیٹھ کے صرف خطبہ دیں گے تو یہ پورے بے دین لوگ دیندار نہیں ہو سکتے, قیامت تک نہیں ہو سکتے. آپ کو جانا ہے ہر دیہات کے اندر. ہم 20 دیہات ایک عالم کے طور پر رکھے ہیں. الحمدللہ 5 علماء کام کر رہے ہیں اس کے اندر. ان میں سے ایک عالم روزانہ ایک دیہات کو جاتے ہیں. 20 دیہات, 20 دن کام کرتے ہیں, 10 دن آرام کرتے ہیں. یہ ترتیب آپ لوگ بھی اپنے سلسلے میں بنائیے. جو رہنمائی ہے انشاءاللہ کاؤنٹر پر دیں گے یا ہم سے رابطہ کیجیے. اور بیسٹ کیریکٹر پروگرام چلائیے آپ. اسکولی بچے آپ کے اپنے اپنے علاقے میں جو اسکولز ہیں, ان اسکولوں میں جا کے ہفتے میں 1 دن 2 دن دیجئے, 1 گھنٹہ جا کے بیان کیجیے. یہ اسکولی بچے جو ہیں ان تک آپ دین نہیں پہنچائے. ایک اور بات کہتا ہوں, ہمارے مدرسوں کے اندر اسکولی بچے جو پڑھ رہے ہیں ہر محلے کے, ہفتے میں 1 دن ہمارے مدرسے کے اندر یہ بچے آئیں گے انشاءاللہ. یہ بچے اگر آج آئیں گے, ہر ہفتہ ہمارے پاس آئیں گے, تو یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے مدرسے کو بھی پہچانیں گے, آپ کے مدرسے کو بھی چندہ دیں گے, اور دین سے بھی انشاءاللہ جڑے رہیں گے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. اور اسی طریقے سے دعوت عمومی کا نظام چلنا چاہیے. ہمارے مفتی سہیل الرحمان صاحب صبح میں آپ سے گفتگو کی دعوت عمومی کے سلسلے میں. عوام کے ساتھ جو ہمارے فاصلے ہیں ان کو ختم کیجیے. آج آپ کے پاس اپنے موبائل میں کتنے نمبرات ہیں, ذرا بول دیجئے فگر. 500, 1000, 200, کچھ بولیے جلدی جلدی. 500, 300, 200, ماشاءاللہ, 1000, کتنے, 1000, ویری گڈ, 1200, ماشاءاللہ. آئندہ سال جب آپ مفتی صاحب کی دعوت پر یہاں آئیں گے تو آپ کے ہر موبائل میں اپنے اپنے علاقے کے 2,000 لوگوں کے نمبرات ہونا چاہیے. کتنے, 2000 نمبرات آپ کے پاس اگر رہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا عوام سے تعلق الحمدللہ اچھا ہو چکا ہے. سسٹم بنائیے, اسپانسر لیجئے مراکز نسوان کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ بھی حیدرآباد میں جو مراکز نسوان چلا رہے ہیں اس کے بھی اسپانسر لیے ہوئے, آسام کے مراکز کے لیے بھی اسپانسر لیے ہوئے, اور اس کے ذریعے سے ان کو ہر مہینہ رپورٹ جائیں گی کہ آپ کے مکتب میں کتنے لوگ پڑھے مرکز نسوان میں. یہ سلسلہ اگر رہے گا تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ امت کا ہوگا. ایک بات آخری کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کسی نہ کسی ایک ایشو کو لے کر اٹھیے.
کوئی نہ کوئی دین کا جو ایشو ہے. اس وقت میں تقاضے کتنے ہیں آپ لوگ 2 دن میں 3 دن میں معلوم کر لیے. کوئی ایک تقاضے کو ایک ایشو بنائیے, اس ایشو کو تحریک بنائیے, تحریک بنا کر اپنے افراد لوگوں کو جمع کر لیجیے, 15 20 25 100 150 200, پھر لے کر میدان میں کودیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین نتیجہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھائے گا. ہم جو کچھ یہ کام کر رہے ہیں حضرت مولانا شاہ صاحب کی سرپرستی میں کر رہے ہیں, ان کی دعائیں ہیں. الحمدللہ یہ کام منبر و محراب کا ہندوستان کی 9 ریاستوں میں چل پڑا ہے. انشاءاللہ اس سال مزید وسعت کے ساتھ ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں, قومی جنرل سیکریٹری مولانا نذیر احمد رشادی صاحب بھی یہاں موجود ہیں. ترجمان کا نظام ہے اور سرپرست کا نظام ہے, صدور کا نظام ہے. اس نظام کے تحت چل رہے ہیں. بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ, آپ تمام کی دعاؤں کے ساتھ اور نیتمانوں کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں. حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابری قاسمی صاحب کا میں مشکور ہوں, ممنون ہوں کہ انہوں نے کافی موقع دیا. میں اپنے وقت کے 5 منٹ زائد نہیں, 2 منٹ زائد لیا ہوں. جزاک اللہ خیر. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت مکمل جب ہی ہوتی ہے جب اہل خانہ کو شریک کیا جاتا ہے. تحریکیں بکھر جاتی ہیں جب اہل خانہ کو شریک نہیں کیا جاتا ہے. تاریخ میں سلطنتیں ٹوٹ گئیں عورتوں کے اجتماعی مزاج کو نہ سیکھنے کی وجہ سے. قرآن نے بطور خاص نقل کیا حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا, فرعون سے بڑا ظالم شوہر کسی عورت کو نہیں ملے گا. زوجیت میں شریک ہو, مشن میں شریک نہ ہو تو حضرت نوح اور حضرت لوط کی اہلیہ کی مثال ہے. مستقل کتابیں ہیں عالمہ بہنوں کی, قاریہ بہنوں کی, مفسرہ بہنوں کی, تصحیح سے تفسیر تک پہنچا جا سکتا ہے. تجربے ہیں فہم محرم کورس, فہم سفر کورس, فہم ربیع الاول کورس, مسنون پردہ, مسنون زیبائش, فہم اعتکاف, فہم رمضان. مواد جس طریقے کا بھی ہو, محنت کی ابتدا تو ہو, کام ہوتے ہوتے منظم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مرفقا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.